مولانا اشرف علی تھانوی صاحب تو کہتے ہیں کہ جس مزار پہ جاؤ نا جہاں ہیبت و جلال ہونا تو سمجھو کہ اس بزرگ کی توجہ مخلوق کی طرف نہیں، صاحب مزار کی۔ تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں، میں اس بات کا ذمہ دار ہوں، کہا کہ جس مزار پہ جاؤ جہاں ہیبت محسوس کرو تو سمجھو کہ اس بزرگ کی توجہ، اس صاحب مزار کی توجہ مخلوق کی طرف نہیں، وہ مشاہدہ میں مستغرق ہے۔ اور اگر دیکھو وہاں تمہیں انس نظر آئے تو سمجھو اس اللہ کے ولی کی نظر مخلوق کی طرف ہے، اس سے اپنا حال بیان کر دو، تمہارا بیڑا پار ہو جائے۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں میں نے اپنا حال حضرت علاء الدین صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں خود ان کے مزار پہ جا کے پیش کیا تھا۔ اور حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں بلال حبشی کی قبر پہ گیا، حضرت بلال حبشی کی قبر پہ، کہتے ہیں کہ وہاں کچھ میں نے ذکر و اذکار کیا اللہ کی بارگاہ میں، جو بھی استغاثے کیے، پھر تھوڑی دیر کے لیے میں سویا۔ توجہ نال سنے ہیں جی، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں سویا، میں نے خواب میں دیکھا کہ بابے بنی شیبہ کی طرف، مکہ میں میں تھا، بابے بنی شیبہ کی طرف سے حضور تشریف لا رہے ہیں تو سرکار نے ایک بابے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا۔ یہ داتا صاحب فرما رہے ہیں کشف المحجوب کے اندر کہ آپ حضور تشریف لا رہے ہیں تو سرکار نے ایک بابے کو ہاتھوں میں اس طرح اٹھایا ہوا ہے جیسے ایک بچے کو اٹھایا جاتا ہے، اور اس طرح پیار فرما رہے ہیں جیسے ایک بچے سے محبت اور شفقت کی جاتی ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں دوڑ کے میں حضور کے قدموں کے ساتھ لگا، میں نے قدموں کو بوسہ دیا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ بابا کون ہے؟ کہا علی تو نے نہیں پہچانا؟ یا رسول اللہ تعارف کروائیے، میں نے نہیں پہچانا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ تمہارے ملک کے لوگوں کا امام اعظم ابو حنیفہ ہے، یہ امام ابو حنیفہ ہے۔ تو اسی لیے داتا صاحب فرماتے ہیں مجھے تسلی ہے کہ میں حنفی ہوں، میں بے راہ نہیں ہوں، میں حنفی ہوں کیونکہ مجھے امام اعظم کا پتہ خود محمد مصطفیٰ نے دیا۔ تو داتا صاحب حنفی اور مسلک تھی، داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ تھکتے نہیں گئے۔ توجہ نال سننا، بات میں کر رہا تھا، اچھا جو میں نے تلاوت کی نا آیت قل سیروا فی الارض، یہ میں نے تلاوت کی نا، فرماؤ میرے حبیب کہ زمین کی سیر کرو، یعنی غلاموں سے کہو زمین کی سیر کرو، پھریا ٹوریا کرو، ہونے نہ ٹور جانا۔ ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو کہ جنہوں نے ہمیں جھٹلایا ہم نے ان کا حشر کیا کیا۔ یہ کون کہہ رہا؟ اللہ کا۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ پڑھ کے میں کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں اپنا عقیدہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں۔ رب فرماتا ہے وہاں جاؤ، زمین کی سیر کرو، جتنے بھی جانا پڑتے ہیں، جہاں بھی جانا پڑے، جہاں میں نے بستیاں الٹائیں بنی اسرائیلیوں کی، جا سکتے ہو وہاں بھی جاؤ، دیکھو میں نے ان کا حشر کیا کیا ہے۔ مجھے تو قرآن کہہ رہا ہے جن کا اللہ نے ستیہ ناس کیا، جن کو غرق کیا، وہ فرماتا وہاں بھی ان کو بھی ان کا حال جا کے دیکھو۔ تو جن پہ اللہ کا کرم ہے ان کے مزارات پہ ہم کیسے نہیں جا سکتے؟ جن پہ اللہ کی رحمت ہے وہاں کیوں نہیں جا سکتے؟ وہاں جانے سے کس نے منع کیا؟ یہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں نا، اللہ کے ولی، یہ جو درویش لوگ ہوتے ہیں، ان کی صحبت بے ریا جو 100 سالہ اطاعت ہوتی ہے یہ اس سے بھی بہتر ہے، مولانا روم فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے ولیوں کی صحبت میں رہنا ہونا، تو پھر ان لوگوں سے پوچھو مجھے بتائیں اگر داتا صاحب کچھ نہیں تو بابا فرید گنج شکر وہاں کیا لینے جاتے؟ اور جتنے بھی مقدس مزارات اس وقت لاہور میں ہیں جو حضور داتا صاحب کے بعد ہوئے، وہ سارے حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ گیسو دراز داتا صاحب کی بارگاہ میں آیا کرتے، حضرت مادولا وہ تشریف لایا کرتے، حضرت ابو علی کلندر تشریف لایا کرتے، اور خود ایک روایت میں آتا ہے کہ خود غوث اعظم بھی تشریف لایا۔ اور بلکہ میں نے تو یہاں تک علماء سے سنا ہے
کہ حضور حضرت غوث اعظم نے فرمایا تھا کہ اگر میں داتا علی اجمیری کا زمانہ پاتا، داتا پیر ہوتا، عبد القادر مرید ہو۔ کس شان کا بندہ کہہ رہا ہے جس کے بارے میں میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ یہ غوث پاک کے بارے میں، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، تجھ سے در سے صد اور صد سے مجھ کو نسبت۔ کس سے نسبت؟ آپ کا در کے باہر بیٹھا کتا، اس کتے کے ساتھ احمد رضا کہتے ہیں عبد القادر میری نسبت ہے، تجھ سے در سے صد اور صد سے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، کیونکہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ جن کا تعلق ان سے ہو جائے، جن کا تعلق ان پاک ہستیوں سے ہو جائے، اب آپ بھی تعلق والے، کسی کا تعلق تاجدار گولڑا کے ساتھ، کسی کا تعلق پیر سیال کے ساتھ، کسی کا تعلق پیر پٹھان کے ساتھ، کسی کا تعلق بابا فرید کے ساتھ، کسی کا تعلق حضرت خواجہ اجمیری کے ساتھ، کسی کا تعلق داتا علی حجویری کے ساتھ، کسی کا تعلق حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ، کسی کا تعلق سلطان باہو کے ساتھ، کسی کا تعلق امیر ملت کے ساتھ، جس کا تعلق ان پاک ہستیوں کے ساتھ ہے وہ محسوس کرتا ہے، بلکہ میں اپنی بات کر دوں کہ جھونک کے ٹھنڈی ہوا کے آنے لگے، لوگ آنکھوں پہ اپنی بٹھانے لگے، جھونک کے ٹھنڈی ہوا کے آنے لگے، لوگ آنکھوں پہ اپنی بٹھانے لگے، میری جس دن سے تاجدار حرم دوستوں سے تیرے دوستی ہو گئی، میری جس دن سے تاجدار حرم دوستوں سے تیرے دوست، ان اللہ کے پیاروں کے ساتھ تعلق رکھ۔ حضرت بابے بلے شاہ نے بھی کہا اور چٹی چادر لا سٹ سڑیے تے پین فقیران لوئی، چٹی چادر نو داغ ہزاراں تے لوئی نو داغ نہ کو، اس لیے ان فقیروں سے نسبت اختیار کر۔ حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی کہا کہ بے شک میں بچ عیب ہزاراں، بے شک میں بچ عیب ہزاراں، دیکھ لے نسبت میری منگتیاں نو سلطان بناوے، میرا داتا علی حجویری منگتیاں نو سلطان بناوے، میرا داتا علی حجویری تے آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال زیانی
تائیں تے صدقہ شاہ جیلانی ان کے ساتھ تعلق پکا رکھ جن کا تعلق پکا رہا قادری سلسلے کے بہت بڑے بزرگ عارفوں کے بادشاہ سلطان باہو نے کہا اے تن میرا سب چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں تے لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ میرے ایک ایک آنکھ کے ساتھ لاکھ لاکھ آنکھیں لگی ہو سلطان باہو کہتے ہیں کہ لولو دے مجھے لکھ لکھ چشمہ تے میں ایک کھولا ایک کجا ہوں اتنا ڈٹھیا میں نو صبر نہ آوے تے میں اور کتول بجا ہوں مرشد دادی دار ہے باہو میں نو لکھ کروڑا حجا ہوں مرشد دادی دار ہے باہو سنو لکھ کروڑا حجا ہوں حضرت ابو الفضل نے جب داتا علی اجمیری سے کہا نہ جاؤ لاہور جا کے ڈیوٹی کرو تو کہا وہاں میرے بھائی میرا حسین تشریف فرما ہیں پھر میری وہاں کیا ضرورت ہے فرمایا جو میں نے کہا وہ کیجیے اپنے مرشد کامل کے حکم پر آئے تو جس وقت آپ لاہور پہنچے تو دروازے سارے بند تھے بند دروازے حضور داتا صاحب نے ساری رات باہر گزاری جب صبح دروازہ کھلا تو سامنے سے جنازہ آ رہا ہے پوچھا کس کا جنازہ ہے کہا میرا حسین زنجانی کا جنازہ تو آپ کے شیخ کو پتہ چل گیا تھا جب ایک کتب دنیا سے پردہ کر جائے اس کی تدفین سے پہلے اگلے کتب کا بندوبست کیا جاتا ہے میرا حسین گئے داتا علی اجمیری تشریف